آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا شادی سے پہلے 3 چیزیں دیکھ لیا کرو۔ لڑکے کے اندر کیا دیکھا جائے؟ پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ لڑکا اور لڑکی میں جوڑ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جوڑ بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل جوڑ جلدی کوئی نہیں دیکھتا ہے، صرف لڑکے کی نوکری دیکھی جا رہی ہوتی ہے، اور لڑکیوں کو اتنا دبایا جاتا ہے، جو معصوم بیچاری لڑکیاں ہیں ان کو اتنا دبایا جاتا ہے کہ باپ اور ماں بچی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ تم راضی ہو یا نہیں راضی ہو، تمہاری مرضی ہے کہ نہیں، یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اسلام اس بات سے سخت منع کرتا ہے، جب کوئی رشتہ آئے تو آپ سب سے پہلے بیٹی سے پوچھیں رشتہ آیا ہے، پسند ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، آقا اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ اے فاطمہ بتاؤ، علی کے ساتھ رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ کتنی خوبصورت زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ آج کون پوچھتا ہے؟ اس کو عیب سمجھتے ہیں، بے شرمی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام ہے۔ آپ اس کی مرضی لے لیں نا، رائے لے لیں، زندگی اس کو گزارنا ہے تو نوکری کی طرف نہ جائیں۔ لڑکے کے اندر دیکھ لیں برابری ہے کہ نہیں برابری ہے۔ عمر کا بھی، بہرحال آپ بڑی عمر کے لڑکوں سے شادی کر سکتے ہیں، جائز ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، بلکہ ایک جوڑ دیکھ لیا جائے کہ جوڑ کیسا ہے۔ دوسری چیز دینداری دیکھ لیں، لڑکے کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لڑکے تو وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تمام گناہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، صرف نوکری کی وجہ سے ان کے رشتے کر دیے جاتے ہیں۔ دینداری دیکھ لیں، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، کیونکہ اسلام نے صرف دنیا میں آپ کے رشتے کو یہ نہیں کہا ہے آپ دنیا میں رہیں اور بس مرتے وقت تک آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، پھر اس کے بعد قبروں میں چلے جائیں۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رہیں، اور آخرت میں جب آپ دونوں نیک عمل کر کے جنت میں جائیں تو جنت میں بھی آپ دونوں کا ساتھ رہے۔ تو آخرت نے تو میں قیامت تک کی بات اور قیامت کے بعد جنت میں بھی ساتھی بنانے کے لیے اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھ لیں کہ لڑکے کا کاروبار کیسا ہے، بزنس کیسا ہے، اس کے پاس مکان ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی امیر لڑکی کی شادی کسی غریب لڑکے رکشہ چلانے والے کے ساتھ کر دی تو کیا ہوگا؟ لڑکی کی عادت ہے اے سی میں رہنے کی، اور لڑکا پنکھا بھی نہیں دے پا رہا ہے، کولر نہیں دے پا رہا ہے، تو کیسے پٹری کھائے گی؟ لڑکی کہے گی نا کہ یار ہم اتنی اچھی طرح سے رہ رہے تھے اور ہم یہاں آ گئے۔ تو اس لیے لڑکے کو 20 ہونا چاہیے، لڑکا جو ہو نا وہ لڑکی سے 20 ہونا چاہیے، اور لڑکی لڑکے سے 19 ہونا چاہیے، بہتر میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال شادیاں تو کیسے بھی آپ کریں ہو جائیں گی، کتنی عمر والی لڑکی ہو، کتنا عمر والا لڑکا ہو، چاہے کوئی کالا ہو چاہے بالکل کوئی وائٹ سفید ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن میں جو بہتر طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ لڑکی جو ہے وہ 19 ہونا چاہیے، لڑکا لڑکی سے 20 ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ نے اسے حاکم بنایا ہے، اس پر وہ حاکم ہے شوہر۔ لیکن لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکا چاہے کیسا بھی ہو لیکن وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، حور کی پری چاہتا ہے، حور چاہتا ہے جنت سے اتری ہوئی پری، کہ ہمیں بڑی خوبصورت پری مل، چاہے وہ خود کیسا بھی ہو، وہ اسے کوئی مطلب نہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو لڑکیوں کے اندر اگر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں کہ لڑکی با پردہ ہو، پردے والی ہو، لڑکی با حیا ہو، حیا والی ہو، اور لڑکی نماز روزے کی پابند ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو، تو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہیں، اور جب آپ کے گھر آئیں گی تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی برکت سے کوئی کھاتا ہے، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے اور آپ کی اس نیک نیتی کے سبب کہ جس بیس پہ آپ اس سے شادی کر رہے ہیں کہ دیندار ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے گھر میں، اس دینداری کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، وہ آ کے آپ کے گھر قرآن پڑھے گی، وہ آپ کے گھر آ کے تلاوت کرے گی۔ اور جو ایسی کوئی عورت بس خوبصورتی اس کا رنگ اور کلر دیکھ کے اٹھا لائے تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر آ کے گانے سنے گی، آپ کے گھر مووی دیکھے گی، اگر آپ اسے فلم میں لے کے گئے تو پھر وہ تانے کسے گی آپ کے اوپر۔ تو دیندار چاہیے۔ آپ جب یہ ماحول بنائیں گے دیندار لڑکی لانے کا، تو ہر لڑکی کی تھنکنگ یہ ہوگی کہ ہم دیندار بنیں۔ کیونکہ لڑکیاں میک اپ کرتی کیوں ہیں؟ لڑکیاں میک اپ اس لیے کرتی ہیں کہ ہم لڑکوں کو اچھے لگیں، ہم بھا جائیں، ہم لوگوں کو اچھے لگیں۔ بعض لڑکیاں اس پہ ہو سکتا ہے کہ چڑ محسوس ہو کہ بھائی ہم تو لڑکوں کے لیے نہیں کرتے، تو آپ لڑکوں کے لیے نہیں کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے، آپ محرم کے لیے کر سکتی ہیں سنگار۔ لیکن وہ لڑکیاں کرتی کب ہیں؟ گھر میں تو بالکل بنی رہتی ہیں نا، کیسے بھی کپڑے ہیں کچھ انہیں فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن جب وہ باہر جاتی ہیں، کسی پارٹی میں جاتی ہیں تو ہی پہنتی ہیں نا، تو وہ باہر جا کے پہننے کا کیا مطلب ہے؟
اسلام آپ کو قیدی نہیں بناتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ مقید ہو جائیں. اسلام کہتا ہے آپ باہر بھی نکلیں لیکن پردے کے ساتھ نکلیں, کیونکہ آپ ساپردہ ہیں, آپ بہت عزت والی ہیں, احترام والی ہیں. اور جو عزت والی کوئی چیز ہوتی ہے تو پردے کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, قرآن شریف کے اوپر ہم غلاف چڑھاتے ہیں کیونکہ بہت عظمت والی کتاب ہے. آپ دیکھیں نا کہ کوئی اچھی مٹھائی ہوتی ہے تو پیکنگ میں ہوتی ہے, اندر رکھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اچھی مٹھائی ہے. تو عورتوں کو اسلام نے بہت بڑا مرتبہ مقام دیا ہے, تو اس لیے ان کو کہا کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو. تم ایسی نہیں ہو کہ تم سب کہیں گھومتی پھرو اور لوگ تمہیں دیکھیں. تم ساپردہ ہو, تم عزت والی ہو. تو اسلام نے صرف آپ سے اتنا کہا ہے. جس بات کو لوگوں نے یہ بنا دیا کہ اسلام میں سختی بہت ہے اور اسلام نے عورتوں کو مقید کیا ہے, اسلام عورتوں کے حق پورے نہیں کرتا ہے, خدا کی قسم اسلام سے زیادہ کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو عورتوں کی عزت اور احترام میں اتنا زیادہ سوال کھڑے کرتا ہو اور اتنا زیادہ عورتوں کو حق دلانے کو کہتا ہو. آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر کے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ماؤں بہنوں, عورتوں, خواتین, تمام عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو دین اکمل, دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سارے لوگوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.